شفقت حسین ہیں جی، اور شفقت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے. انہوں نے شہر کا نام وہ فیصل آباد نہیں لکھا لائل پور. یہ میرا لائل پور ہے. اور بددیانت ہوتے ہیں، خائن ہوتی ہیں وہ قومیں، چھچورے ہوتے ہیں جو تاریخ کو ٹیمپر کرتے ہیں، مس کرتے ہیں. فیصل آباد کنگ فیصل سے اگر اتنی محبت عقیدت تھی، وہ نیا شہر بنا ہوئے ہیں بغیر. تو یہ تو ایک کلیریکل سا ایک ہے کہ جی نام تبدیل کر دو، ہو گیا. اگر اس کی واقعی عزت کرتے تھے یا کرتے ہو تو جاؤ مرو، کوئی نیا شہر بناؤ. سر جیمز رائل نے جیسے یہ شہر بنایا اس کی تاریخ پڑھو. یہ اب بہرحال یہ ایسے ہی ہوتا ہے. شفقت حسین کہتے ہیں لائل پور سے کہ شہباز شریف وزیر اعظم واقعی چلیں، آصف علی زرداری صدر پاکستان بن چکے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے سیاسی قد کاٹ اور سمجھ بوجھ کے ہوتے ہوئے زرداری صاحب ممنون حسین اور عارف علوی جیسے صدر بن کے رہیں گے، یا ایک بااختیار صدر مملکت بن کے اپنا دور گزاریں گے؟ شفقت صاحب ایک بات یاد رکھیں، ممنون حسین تو ویسے ہی دہی پلے بنا وہ میاں صاحب نو پسند آ گئے. میاں صاحب، ہاں جی سمجھ گئے نا، میاں صاحب ہی ہے، دادا ہی بنے نے، کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی. تو ممنون حسین کے تو دہی بھلے ان کو پسند تھے. بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اسی طرح کی پسند ناپسند پہ. اچھا، عارف علوی بیچارہ ویسے ڈینٹسٹ ٹائپ ایک کیا ہومیوپیتھک سا آدمی ہے. ایک ایمی ہلکی پھلکی بات آپ شفقت صاحب سن لیں، جب پی ٹی آئی مارز وجود میں آئی تو میں ان کا میڈیا ایڈوائزر، سیکرٹری انفارمیشن، یہ تو ان کے ساتھ بھی وہ گپ شپ بہت پرانی بات ہے، ظاہر ہے جب شروع ہوئی. تو اس زمانے میں ہمارا ایک ساتھی ہوتا تھا، عمران کا وہ جیالہ تھا، اس کا نام تھا محمود آوان. اچھا، ہماری اس سے ذرا بہتر الیک سلیک ہو گئی، چونکہ اس کے ساتھ ایک حوالہ میرا تھا یونیورسٹی کا، محمود آوان کا. وہ بڑا جیالہ، نیم پاگل سے نہیں ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے میں بھی پرو پی ٹی آئی تھا، لیکن میں نے کبھی ہیرو ورشپ نہیں کی. یاد رکھیں، میری زندگی میں میرے آقا کے علاوہ نہ میرا کوئی رول ماڈل ہے، نہ میرا کوئی ہیرو ہے، نہ میں کسی سے اس طرح عشق کرتا ہوں. ظاہر بہت سے لوگ ہیں جنہیں میں پسند کرتا ہوں، وہ علیحدہ بات، بٹ میرا ہیرو، میرا رول ماڈل، میری انسپریشن وہ میرے حضور ہیں. آپ کے بھی ہیں، اس کے علاوہ نہیں. لیکن یہ بڑا ہی کوئی محمود آوان جیالہ تھا. تو میں اسے چھیڑا بھی کرتا تھا کہ نہیں حسن صاحب آپ کو کیا پتا ہے عمران کیا بولا. اچھا، مجھے چونکہ کرکٹ وغیرہ کی نہ کو عقل سمجھ تمیز، میں تو اپنا شر اور زر سے تنگ تھا. زر کا مطلب زرداری، شر کا مطلب ہے شریف. تو میں نے کہا میں تو ان کی اس میں ریئیکشن میں یا نفرت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. مجھے کیا پتا کرکٹر کیا ہوتا ہے، یا ایک اچھا کام ہے شوکت خان کو، اس طرح کی بات. اچھا، ہم پنجابی آپس میں محمود کو سارے ہی کہتے تھے مودا 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 مودا. پھر بلاخر تنگ آ کے امریکہ واپس چلا گیا. یہ سیٹلڈ ان امریکہ، اب بھی وہیں ہے، اللہ اسے صحت زندگی دے. میرا کوئی رابطہ نہیں ہے کافی عرصے سے. تو یہ اپنے عارف علوی صاحب پوچھا کرتے تھے یار محودے کا کیا حال ہے. یعنی ہم سے سن کے نا، ہم تو پنجاب میں محمود کو مودا عام کہتے ہیں، تو یہ بھی اس کو نا پیار سے اس کا حال پوچھا کرتے تھے یار محودے کا. تو یہ سادہ سا، یہ کیا ہومیوپیتھک سا آدمی ہے بچہ، اس کا کیا لینا ہے. یہ جو ہمارے ہم وطن ہیں 10% جن کا اضافہ ہوا ہے اس امید کے حوالے سے کہ حالات بہتر ہوں گے، یہ غلط ہے. میرے منہ میں خاک، لیکن یہ ریالٹی. پہلی بات تو یہ کہ میں کوئی ایم اے اردو، ایم اے پولیٹیکل سائنس، ایم اے انگریزی نہیں ہوں.
آئی ایم اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس. میں نے زندگی میں اکنامکس کو پریکٹس نہیں کیا, لیکن مجھے بنیادی فہم ہے. وہ ملک کبھی ٹریک پہ نہیں آ سکتا, اس نے ڈی ٹریک ہونا ہی ہونا تھا. آپ نے پڑھا ہے پاکستان کے پنجاب کی عام ترین صوبے, سارے صوبے اہم ہیں, لیکن پنجاب کی چیف منسٹر کی گاڑی کی مینٹیننس کے لیے 3 کروڑ پتہ نہیں 40 لاکھ 50 لاکھ میں فگر بھول رہا ہوں, لیکن یہ کوئی 3.5 پونے 4 کروڑ کا فگر ہے. اگر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ لاگت آ رہی ہے تو مجھے یہ بتائیں وہ گاڑی کتنے کی ہوگی. اور جب یہ عام دنوں میں سڑکوں پہ پھرتے ہیں, اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مریم کے پاس چیف منسٹر پنجاب بننے یا بنائے جانے کے بعد ایسے پہلے بلٹ پروف نہ ہو؟ یہ کون سی کتب ہے؟ لیکن نہیں, رویے ایسے وحشیانہ ہیں. اب وہ کاکڑ دیکھ لیں. میں دیکھیں بات سنیں, مجھے کوئی سیاست سے کوئی نفرت نہیں ہے, یہ تو سنت ہے ہمارے آقا کی, دنیا کے گریٹسٹ پولیٹیشین, لیکن وہ لوگوں کو, انسانوں کو بہتر کرنے کے لیے, امپروو کرنے کے لیے وہ تشریف لائے تھے. لیکن مجھے سیاستدانوں سے جو میں کہتا ہوں نفرت, وہ پاکستانی سیاستدان, باقیوں کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, ہندوستان کا بھی حال کو فرق نہیں ہے, لیکن میرا کنسرن ہے پاکستان. اب وہ جو کاکڑ 4 دن کا وزیر اعلیٰ, نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ, اس نے نکلتے کیا, اول تو اس نے لاکھوں روپیہ دینا تھا پتہ نہیں کون سے لاجز کا, وہ اس نے دے دیا ہے, لیکن مینٹالٹی دیکھیں. تو تم سبزی کی دکان پہ جاؤ, تمہیں ادھار نہ دیکھو میتھی, کروڑوں روپیہ اس نے, وہ لاکھوں روپیہ, پتہ نہیں 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ. اب وہ مانگتا کیا ہے, مجھے سٹاف دو اور بلٹ پروف دو. بندہ پوچھے اگر تیرے پاس بلٹ پروف ہے پہلے سے تو تجھے ضرورت نہیں, اگر تو پہلے عام گاڑیوں میں ہی دھکے کھاتا رہا ہے تو جا ادھر. لیکن نہیں, عوام کی بوٹیاں نوچنا, ان کا خون پینا, ان کو مستحق غریب رکھنا تاکہ کل تم ان میں آٹے کے تھلے بانٹ سکو. انہیں موت نہیں پڑتی جب یہ کہتے ہیں ہم مستحق لوگوں کے لیے. یہ مستحق تم نے بنائے ہیں. 2 وقت کی روٹی ہے, خدا کا خوف کرو. لیکن نہیں, سو یہ جو 10% اضافہ ہوا ہے, جو پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتر نہیں ہوگا. ہمیشہ ایک جملہ میں مر بھی جاؤں تو یاد رکھیں آپ, پاکستان میں جب تک بنیادی جوہری تبدیلیاں نظام میں نہیں آتی, یہ آدم خور نظام ہے. میری کتاب کا عنوان ہے آدم خور نظام کا نہا. یہ کوئی ڈیموکریسی شموکریسی نہیں ہے, سب ڈھونگ, واردات, میفیاز, سوال ہی نہیں پیدا.